السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے برے دن آ گئے ہیں جی ملائکہ بشیر پر، ہم نے سوچا نہ تھا جو ہو گیا۔ ملائکہ کو کینیڈا میں جاب کرنا پڑ گئی، مطلب کہ یوٹیوب کی کمائی بھی کم پڑ گئی۔ ظاہری بات ہے کینیڈا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، یوٹیوب کی کمائی تو وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ صرف 2-3 دن کا خرچہ ہے وہاں پر رہنا، وہاں تعلیم کے اخراجات اور یہ سارے ایکسپینسو جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ فیملی یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر پا رہی۔ بہت بڑا فیصلہ تو ان لوگوں نے لے لیا تھا اپنی فیملی سے چھپ چھپا کر، لیکن اب ایک بہت ہی بڑی مشکل میں یہ لوگ پھنس چکے ہیں۔ ملائکہ کو تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ وہ چلی گئی، اس نے ایک ڈیسیجن لیا تھا، جیسے بھی وہ گئی اپنی امی کی مرضی سے، یا کسی کو جلانے سڑانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہ بھئی ہماری فیملی میں سب سے پہلی لڑکی ہے جو باہر جا کے تعلیم حاصل کرے گی، وہ بھی کینیڈا میں، یورپ کنٹری میں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی جو ہے نا ایک چیز تھی، لیکن ضروری نہیں تھا اتنے ہی پیسے لگا کے ملائکہ بشیر یہاں پر بھی بہت ہی بیسٹ قسم کی ڈگری حاصل کر سکتی تھی، لیکن چلیں ٹھیک ہے چلی گئی، کوئی حرج نہیں، سارے بچے جاتے ہیں، ملائکہ بھی چلی گئی۔ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے لیے جتنا بھی مطلب اس کو لگتا ہے کہ میں اپنا فیوچر باہر جا کے یہ اچھا بنا سکتا ہوں، تو میں باہر جانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو وہ چلی گئی۔ اور وہاں جا کے وہ صرف اور صرف 4 مہینوں کے بعد بہت سارا پیسہ خرچ کر کے پاکستان واپس بھی آئی اپنی فیملی سے ملنے کے لیے، ایک سیمسٹر کے کمپلیٹ ہوتے ہی، جس کا دورانیہ تقریباً 9 مہینے کے بعد، 8 سے 9 مہینے کے بعد، 4 نہیں، تقریباً 8 سے 9 مہینے کے بعد یہ اپنا ایک سیمسٹر یا 2 سیمسٹر تھے یا ایک تھا، جو بھی تھا، وہ اپنے کمپلیٹ کر کے پاکستان تشریف لے آئیں۔ اور پاکستان آنے جانے میں آپ کو اچھی طرح سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی آنا اتنا آسان نہیں ہے یورپ کنٹریز سے ایک سال کے اتنے کم مطلب عرصے میں ایک چکر، اور وہ بھی اس میں بھی کیا اتنے ایکسپینسو گفٹس بھی اپنی پوری فیملی کے لیے، مما کے لیے، بہن کے لیے، مطلب کہ جیسے پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ملتی، یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ یہاں پہ آئی اور ایک چکر لگا کے گئی۔ جب وہ واپس گئی وہاں پر تو کچھ دن تو اس کی ویڈیوز آئیں، 2-4 اس نے ولاگز لگائے، اس کے بعد ملائکہ ایک دم سے غائب ہوگی سوشل میڈیا سے، اور کئی دن کے مسلسل غائب رہنے کے بعد ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید ملائکہ کی بات کہیں پکی ہو گئی ہے، یا ملائکہ جو ہے وہ کوئی جاب کر رہی ہے، یا پھر وہ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دے رہی ہے۔ یوٹیوب کو اس نے مطلب کہ تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ بھئی اسٹڈی پہ اپنا فوکس کرے، لیکن آج جو ہم پہ انکشاف ہوا ہے وہ چیزیں دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ ملائکہ وہاں پہ ایک جاب کر رہی ہے۔ چلے جاب تو کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، سارے بچے کرتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے بھئی فیملیز بہت اگر پیچھے آپ کی فیملی صحیح سیٹلڈ ہیں، صحیح کھاتے پیتے گھروں کے ہیں، تو وہ تو چلیں آپ کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر 90% بچوں کو 95% بچوں کو جابز کرنی پڑتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ملائکہ کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، ملائکہ کا فیس جو ہے بہت ڈل پڑا ہوا تھا، بہت ویک لگ رہی تھی، ملائکہ کے چہرے پہ بہت زیادہ اداسی تھی، اور صحیح فیل ہو رہا تھا اس بار کہ ملائکہ سچ میں پاکستان سے دور چلی گئی ہے، اپنی فیملی سے دور چلی گئی، اور وہاں پہ اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں بچے تو ضد کرتے ہیں، بچے تو سب تقریباً سارے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر بھیجیں، ہم نے وہاں پہ جا کے اسٹڈی کرنی ہے، لیکن یہ چیزیں ماں نے سوچنی ہوتی ہیں کہ اگر میں اپنی بچی کو یہاں رکھ کر اس کو تعلیم دلواتی ہوں تو اس میں میری بچی کا کتنا فائدہ ہے، یا میری بچی اگر باہر جاتی ہے تو اس میں کتنا فائدہ ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اسپیشلی بچیوں کے لیے۔ تو راشدہ ملک صاحبہ کو شاید اس ٹائم اپنے کام پہ یا اپنے چینل پہ یا اپنی آن لائن یہ جو ارننگ کرتی ہیں سوشل میڈیا سے، اس پہ بڑا مان تھا یا بڑا بھروسہ تھا، یا ان کو یہ تھا کہ بھئی ہم ایزیلی اس کو سپورٹ کر لیں گے بیٹی کو، تو انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی سے مشورہ کیے، کیونکہ انہوں نے خود بولا کہ بھئی میں نے تب سب کو بتایا جب مطلب ایک بھائی سے، اس طرح ایک بندے سے انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے کیا تھا، کیونکہ وہ اس میں جتنے بھی ڈاکومنٹس تیار کروانے میں وہ انوالو تھے، تو وہ اس کے علاوہ فیملی میں کسی کو نہیں پتا تھا، بہنوں بھائیوں میں سے امی جو ان کی امی ہے راشدہ کی، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا، اور جب اس کی سیٹ کنفرم ہوئی تو انہوں نے یہ بات جو ہے ریویل کی۔ تو اب دیکھیں نا، سیانے اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورہ کر لینا چاہیے، اگر یہ مشورہ کر لیتی تو یہ جو اتنا پیسہ لگا کے تقریباً کم و بیش 1 کروڑ کے قریب اس نے تقریباً 70 لاکھ جو ہے اس کی صرف وہاں جانے میں لگا ہے، مطلب جو اس کے شروع کے خرچے تھے۔ اب ظاہری بات ہے 1 سال سے وہ وہاں پہ رہ رہی ہے، یوٹیوب کی چینل کی ارننگ تو معمولی ہے وہاں کی، اگر وہی ارننگ یہاں دیکھیں تو بڑی ہے،
اس میں وہ عیش کر سکتی تھی, بڑی اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتی تھی, لیکن وہاں پر یہ بہت کم ہے. تو اب مجبوراً بچی کو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے جاب کرنا پڑ رہی ہے, اور اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہو اور پھر 8 گھنٹے کی آپ ڈیوٹی کر رہے ہو وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے اپنی فیسز کے لیے, تو اس بچی کے پھر پلے کیا رہ جاتا ہے. اور بچیاں تو ویسے بھی نازک ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب یہاں پہ میں ملائکہ کو تو اپریشیٹ کروں گی کہ اگر اس نے سٹینڈ لیا تھا, وہ چلی گئی, اب وہ سروائیو بھی کر رہی ہے. لیکن شرم کی بات کس کے لیے ہے؟ وہ ماں جی کے لیے. اماں جی جو یہاں پہ بیٹھ کے ریڈ کلر کے بڑے بڑے نیلز لگا کے اور بڑے ایکسپینسو کپڑے پہن کے اور یہاں پہ سرگودا کے چھوٹے چھوٹے سے پارکوں میں جا کے ماڈلنگ کرتی ہیں, ساتھ میں چھوٹی بیٹی کو بھی لگایا ہوا ہے. اور تو اور ابھی چھوٹے چھوٹے سے جو ایج میں چھوٹے ہیں, فالوورز کے حساب سے نہیں, جو ان سے ایج میں چھوٹے ہیں, جونیئر ہیں, ان کے پیچھے پیچھے یہ پاگل ہوئی جاتی ہیں, ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں, ان سے ملنے کی کوشش کرتی ہیں. ابھی حال میں کنول کے گھر یہ اس کی بیٹی کی برتھ ڈے پہ گئی اور انہوں نے بالکل بھی ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی, کیونکہ بھائی ان کے کوئی خاص ویوز آ نہیں رہے, نہ یہ یوٹیوب پہ اتنا کام کر رہی ہیں. اب جو بندہ یوٹیوب پہ ایکٹیو نہیں ہے, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کو کون ملنا پسند کرتا ہے؟ یہاں پہ تو بھائی انہی لوگوں کو زیادہ لوگ ملنا پسند کرتے ہیں جو جن کے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں. تو راشدہ کو وہاں پر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. کسی بھی یوٹیوبر نے راشدہ کو منہ نہیں لگایا, کوئی اس کو خاص ویلیو نہیں دی, اور وہاں سے سڑا ہوا منہ لے کے واپس آ گئی. اور گئی ایسے تھی بند ٹھن کے جیسے کوئی ملکہ الزبتھ ہو, مطلب کہ پوری گاڑی میں اتنا پیٹرول آپ ڈلوا کے لاہور جا رہی ہو ود فیملی, تو کوئی کم خرچہ تو نہیں ہوتا نا. پھر آپ اس کے لیے گولڈ کی ایئرنگز بھی لے کے جا رہی ہو. اتنے بڑے بڑے فیمس انفلوئنسر جو ہیں وہ بھی اس بچی کو 5-10 ہزار سے اوپر دے کے نہیں گئے, اور آپ اس کے لیے کیا بنوا کے لے کے جا رہی ہو؟ ایئرنگز بنوا کے لے کے جا رہی ہو. تو آج کل گولڈ کتنا مہنگا ہے. آپ کی خود کی بچی وہاں پہ رول رہی ہے, وہاں پہ جابس کر رہی ہے, وہاں پہ خود کما کے اپنی فیسز دے رہی ہے, اور آپ یہاں پہ دوسرے بچوں کو اتنے ایکسپینسو قسم کے گفٹ دے رہے ہو. آپ کی اپنی عیاشیاں یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی, آپ کی بچی وہاں پہ رول رہی ہے, اور آپ یہاں پہ جا کے باہر ممالک کی ٹرپس کر رہی ہو. تو میرے خیال میں تو یہ ایک ماں کے لیے بڑی جو ہے نا, مطلب کہ شرم کا مقام ہے. یا تو آپ اپنی بچی کو بھیجتی نا, اگر اب آپ نے بھیجا ہے تو کم از کم آپ اتنا تو کریں نا کہ بھائی اس کو کچھ تو آپ بھیجیں پیچھے, تاکہ وہ خود جو یوٹیوب کر رہی ہے, یا آپ ادھر سے کچھ کر کے اس کو اتنا بھیجیں کہ اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہ کرنا پڑے. بچی بالکل ایسے کمزور ہو گئی ہے. اس کے ویڈیو کے نیچے کامنٹس دیکھیں, 99% جو کامنٹس ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ملائکہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کو اس کنڈیشن میں دیکھ کے. کچھ لوگ دعا دے رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو. تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف راشدہ ملک جی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی اپنی پوری فیملی سے ٹکر لے کے, بنا فیملی کی اجازت سے, اپنی ایک چھوٹی بچی جو صرف اس ٹائم ابھی 19 سال کی تھی, 18-19 سال کی, آپ نے اس کو دوسرے ملک بھیج دیا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا بچی کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اب اگر تو وہ بچی وہاں پہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتی رہتی ہے تو وہ سروائیو کر جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی صحت, اس کی ہیلتھ, کیونکہ بچیاں نازک ہوتی ہیں, اجازت نہیں دیتی, اس کو کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں, کیونکہ وہ تو بچی تھی. بچے تو ضد کرتے ہیں, تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی ہر ضد جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے؟ لیکن آپ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی نا اس ٹائم. آپ کو تو لگتا تھا یہ سوشل میڈیا کی جو کمائی ہے یہ تو بس آتی رہے گی. اور میں یہی کہتی ہوں, یہ ہوائی روزی ہے, یہ سوشل میڈیا آج ہے کل نہیں ہے, آپ کا ادھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کب آسمانوں پہ کس کو عوام چڑھا دیتی ہے اور کب زمین پہ پھینک دیتی ہے اٹھا کے پٹخ کے. کیونکہ یہ ایک قسم کے یہی ہے کہ بھئی عوام کو اگر آپ پسند آ رہے ہیں تو وہ اپنا ٹائم نکال کے آپ کو دیکھ لیں گے, نہیں آ رہے تو پھر وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ٹھوکر مار کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ تو ایک کلک کی بات ہے, کلک آ رہی ہے ویڈیو سامنے, کسی نے دیکھنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلو جی اوپر. تو آج کل راشدہ ملک صاحبہ کا بھی یہی حال ہے. لیکن میں حیران ہوتی ہوں اس عورت کی لائف طرز زندگی دیکھ کے, لائف سٹائل دیکھ کر کے بندہ اتنا ہی خیال کر لیتا ہے کہ بچی وہاں پہ محنت کر رہی ہے تو تم بھی تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کر لو نا اپنے چینل پہ. ایک ہفتہ اس کے چینل پہ ویڈیو نہیں آتی, جبکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا سورس آف ارننگ صرف اور صرف یہی ہے یوٹیوب, اور اس کے علاوہ کوئی خاص ان کا ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے. بہرحال جی, اللہ تعالیٰ ملائکہ کو, جتنے بھی ہمارے بچے باہر اسٹڈی کے لیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ملائکہ بہت زیادہ سمجھدار ہے, وہ وہاں پہ سروائیو کر جائے گی اور اپنے ملک کا نام روشن کرے گی. لیکن راشدہ جی آپ پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, بہت ہی. آپ یہاں پہ لگژری لائف گزار رہی ہیں اور بچی وہاں پہ خجل خوار ہو رہی ہے. وہی پیسہ آپ یہاں لگاتی, بچی کو ڈاکٹر بناتی, کوئی بھی اچھی ڈگری دلوا سکتی تھی. لیکن جی چلیں, اب ہو گیا جو ہونا تھا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.